آج جو ہم علامہ اقبال کا شعر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ بہت مشہور ہے، مگر ہم اسے سمجھیں گے بھی اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ اس میں علامہ ہمیں کیا راز سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ قیمت کم ہونا تو عام بات ہے بھائی، اسے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ریپیئر بھی اب نہیں کرایا جاتا۔ تو علامہ محمد اقبال ہمیں ایک عجب پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کائنات میں ایک شے ایسی ہے جس کی قیمت بڑھتی ہی اس کے ٹوٹنے پہ ہے، یعنی کہ اگر وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس میں نقص نہ ہو، اس میں کوئی دراڑ نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ تو وہ شعر علامہ محمد اقبال کا میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور پھر ہم یہ بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے کہ جس کی قیمت اس کے ٹوٹنے پر بڑھتی ہے۔ تو علامہ کا وہ مشہور شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جس نے آئینہ بنایا ہے وہ اس آئینے کو اگر جڑا ہوا دیکھ لے تو وہ اس کو پسند نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے اس کی قیمت تو بڑھتی ہی تب ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علامہ کی مراد آئینہ نہیں ہے، علامہ محمد اقبال کی مراد انسانی دل ہے، جو اگر صحیح سلامت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے۔ یعنی عاشق تو اپنا حال پہلے سے زیادہ خراب کرتے ہیں تاکہ معشوق کی نگاہ ہم پر پڑے، اس کے دل میں نرمی آئے۔ تو دل اگر ثابت ہو تو محبوب کو اچھا نہیں لگتا کہ یار اتنا بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ مجھ سے فاصلے پر ہے۔ ایک بات جو ہم پھر مولانا جلال الدین رومی سے روایت لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ دل کو توڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ اس میں روشنی داخل ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو وسعت دینی ہو، خاندان جب بڑھ جاتے ہیں تو آپ پرانی دیواریں گرا کے نئی دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ ایک نئی تعمیر درکار ہوتی ہے کسی شے کو وسعت دینے کے لیے۔ علامہ یہ بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو توڑو تاکہ اس میں جو دنیا کی خواہشات ہیں وہ نیچے لیک آؤٹ ہو جائیں، بہہ جائیں، اس میں سے بھاگ جائیں، اس میں سے نکل جائیں۔ کیوں؟ اور اس کو اتنا خالی کرو، اس کو توڑو، اس کو اتنا وسیع کرو کہ خداوند کریم پہلے تو تم پر رحم کھائے، پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ یا اپنے عرش پر ہے یا انسانی قلب پر ہے، تو پھر وہ انسانی قلب پر آ جائے اور اس تمام چیزوں کو ہیل کرے جس کی وجہ سے اس دل میں بے قراری ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے عجب بات سمجھائی ہے کہ انسانی دل وہ شے ہے جو جڑا ہوا ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر ٹوٹ جائے تو یہ پھر آپ کو کیا کہیں گے، انتہائی قیمتی کر دیتا ہے۔ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی پھر آپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، اور دنیا میں جتنے بھی معجزات ہیں وہ ٹوٹے ہوئے دلوں نے پیدا کیے۔ وہ عطار کی منطق الطیر ہو، وہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہو، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں نے پیدا کی۔ بڑی سے بڑی شاعری، بڑی سے بڑی ایجادات کے پیچھے اب بھی ہم انہی بیماریوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ہماری جانوں کو آ لیتے ہیں، ان پر ہم زیادہ توجہ دے کے ان کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایسا دکھ پہنچے گا، ان کا علاج ڈھونڈ لو۔ تو انسانی قلب وہ شے ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا بنانے والا بھی اس کی قدر زیادہ کرتا ہے، اور اگر جڑی ہوئی ہو تو اس کی قیمت کم۔ اس کے برعکس اس کی مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی جس کے پیر نیچے سے صاف ہوں تو یہ جان لینا چاہیے اس نے سفر نہیں کیا۔ وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو وہ کسی انتہائی لاجیشن کا دل ہوگا جس نے اسے ابھی تک باہر دنیا میں نہیں بھیجا، اس دل پر داغ نہیں لگے، اس دل پر دراڑیں نہیں آئیں، اس دل کو ٹوٹنے کا سامان ابھی تک اس کو نہیں دیا۔ ایک بہت انٹرسٹنگ فلم ہے ہالی ووڈ کی، گڈ ول ہنٹنگ، جس میں ایک بہت ذہین لڑکا ہوتا ہے، مگر وہ محبت کسی سے نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے پلے، انسان کے بس میں پھر کچھ نہیں رہتا، تو وہ اپنی عقل کے تحفظ کے لیے اپنے دل کو محبت سے بچائے رکھتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دل ہی ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ عقل کن باتوں پر توجہ دے گی۔ تو میری آخری ملاقات میں جب میں نیوزی لینڈ جانے سے پہلے اپنے استاد احمد جاوید صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت کی مشق کروائیں۔ We have forgotten how to love. We have forgotten how to cry.
اب ہمیں آنسو آتے ہی نہیں، بڑے سے بڑا غم ہمیں بس 2.5-3 منٹ کی اداسی دیتا ہے، اور غم آنسو نہیں آتے۔ آنسو آئیں گے تو پھر ہم کوئی کونا ڈھونڈتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، بھائی شرمندگی ہوگی۔ تو یہ ہمارے ذوق ہیں۔ وہ صحابہ، وہ رسول کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پبلکلی ان کے آنسوؤں پر شرمندہ نہیں تھے، ہمیں دیکھیں اپنے آنسوؤں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو بس ہم عجب دور میں زندہ ہیں، ہم عجب دور میں زندہ ہیں جہاں جن کے حلیے بہت اچھے بنے ہوتے ہیں وہ سوبر سمجھے جاتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، بلے شاہ کو دیکھ لیں کہ الٹے ہور زمانے آئے تامیں بھید سجندے پائے۔ جون کی قیمت اسی لیے سب لگاتے رہے کہ جون کے حال بگڑے تھے، اور کوئی بھی عاشق اس کی پہلی نشانی تو وہ چاہ کے گریباں پھٹے ہوئے، ان کے یہ اوپر سے گریباں پھٹے ہوتے تھے، حالت بگڑی، وہ بال اڑے ہوئے، تو آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ یہ لگتا ہے کسی سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ اب کائنات ان سے بات نہیں کرتی، اب یہ کائنات سے بات کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر جتنی بات بھی کر لیں وہ کم ہے، مگر اب آپ سوچیے کہ یہ کتنا بڑا شعر علامہ نے ہمیں دیا تھا کہ اپنے دلوں کو توڑنا سیکھو تاکہ اس دلوں کی دراڑیں جو ٹوٹنے سے پیدا ہوں وہاں سے روشنی داخل ہو، وہاں سے پیغام داخل ہوں، اور یہ واقعی ایک لوتھڑا وہ بلڈ پمپنگ مشین بن کے نہ رہ جائے، پھر تو بالکل درست ہے سائنس کی بات، پھر تو بحث ہی نہیں۔ تو یہ عجب دور ہے کہ جس میں ہم محبت بھی بھائی اب عقل سے کی جاتی ہے، لرنٹ لو کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے رزق لیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بے خطر کود پڑا آتش نمرود والا پوٹینشیل رکھنا دور کی بات، کوئی پیشن بھی نہیں رکھتے، یار چوٹ نہ لگ جائے۔ تو عاشق تو پہلے، اگر وہ، میں ایک جگہ نیوزی لینڈ تھا تو میرے برخوردار نے کہا تھا کہ آپ پیدل دکھیں، نیوزی لینڈ کے لوگ پیدل چلتے ہیں، تو میں وہاں پیدل چل رہا تھا تو انہوں نے ضد کی کہ آپ جوتے پہنے، تو میں نے انہیں کہا جوتے پہن کے تو 100 قدم اور بھی چل لوں گا، مگر یہ جو نہ پہننے پر یاد آ رہی ہے نا، یہ بہت عزیز ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اس کو، دلوں کو مت بچائیں، ان کو بچانا ہے تو دنیا کی لالچوں سے ضرور بچائیں، ٹوٹنے سے نہ بچائیں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا دل تو وہ دل ہے جو شکستہ ہو تو، جو ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے، تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اس کی نظر میں جس نے سب دلوں کو قلب بنایا ہے۔